اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر ينفع الناس خیر الناس من ينفع الناس صدق الرسول النبی الامین۔ میں نے سورۃ المحمد کی آیت نمبر 7 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر آپ چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو پہلے تمہیں اس کی مدد کرنا ہوگی، پھر وہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تمہارے قدم نہیں اکھڑنے دے گا، ویثبت اقدامکم، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یہاں سے جمہور و معروف مفسرین اکرام علیہم السلام کی رائے کے مطابق جو ہے وہ یہاں جو مراد ہے وہ دین کی مدد مراد ہے، کسی کو دین سکھانا مراد ہے، اور مفسرین کے اقوال کے مطابق جو ہے وہ دولت بالمال، یعنی غریبوں کو مال دینا، اپنی دولت میں سے کسی کو حصہ دینا جو ہے یہ بھی شامل ہے۔ یہ بھی اقوال صحیح ہیں، مگر جو معتبر اقوال ہے یہاں سے مراد کسی کو علم دین سکھانا ہے، علم دین کی مدد یہ ہے۔ تو یہ بھی ایک مدد ہے کہ آپ نے کسی کو اپنے علم کے ذریعے جو ہے وہ کسی کی جہالت کو دور کر دیا، جہاد بھی علم کہا جاتا ہے اس سے۔ فرمایا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ آپ کے قدم کو نہیں اکھڑنے دے گا، کسی بھی میدان میں آپ کو ثابت قدم رکھے گا، آپ کو کبھی بھی نہیں اکھڑنے دے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں جو ہے وہ پہلے اللہ کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ کی مدد کیسے ہے؟ اللہ کی مدد ایسے ہے کہ پہل ہمیں جو ہے وہ دین کے لیے کام کرنا، غرباء کی مدد کرنا، مساکین کی مدد، یتیماں کی مدد، یہ تمام پیسے اپنی دولت کو صرف اپنی جیب تک ہی رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بہترین تفسیر وہی ہوتی ہے جو قرآن مجید ہی سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وفی اموالکم معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مال میں سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ مال وہی تمہارا ہے جو تم نے غریب کو دے دیا یا کسی کی مدد کر دی۔ اسلام تو غریب کو اپنا پیسہ دینے، اپنے مال میں شامل کرنے، کسی کو اپنی روٹی میں شامل کرنے کا نام دین ہے۔ کسی کو اپنے دین اسی بات کا نام ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دو، یہی دین ہے۔ اور دین کی اصلیت اسی بنیاد پر ہے کہ آپ بھوکے کو کھانا دو، جو ہے وہ اپنی روٹی کو شیئر کرو، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ بہترین کاموں میں سے کام ہے بلائی کی بات کرنا اور کسی کو روٹی کھلانا، غریب کو کھانا کھلانا جو ہے وہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور کسی ایسے شخص کی مدد کریں جو آپ سے مانگنے کی جرت نہیں رکھتا، کسی ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، جرت کر کے ڈھونڈیں۔ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، آپ تھوڑی جرت کریں، تھوڑی تقویت کریں، آپ کے اندر جرت ہونی چاہیے کہ وہ کام، وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور کہ ہمارے ہمسائے کو نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہمسایہ کے متعلق اس قدر تلقین کر دی گئی کہ مجھے اندیشہ ہونے لگ گیا کہ کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ تو اپنی قرب و اجار میں نظر رکھیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، غریب کی بچیوں کی شادی کر دیں، ٹھیک ہے۔ باقی دین کسی ضد کا نام نہیں ہے، دین مسلک بنانے کا نام نہیں ہے۔ دین میں ہم مسلک تقسیم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 53، آیت نمبر 53 میں کہ فَتَتَّقُونَ أَمْرَهُمْ رَبُّهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور ہر گروہ
جو ہے تھا وہ اپنے گروہ پر خوش تھا، وہ اتنے میں خوش تھا۔ آج ہم فقط خوش ہیں، ہم اپنے اپنے گروہ پر بہت راضی ہیں، حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جو جہاں لگا ہے بہت خوش ہے، وہ کہتا ہے جو میں ہوں وہ دوسرا نہیں ہے، تو حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اصل دین جو ہے وہ کسی کو اپنے علم کے ذریعے اس کی جہالت کو دور کرنا ہے، یہ دین کی مدد ہے۔ اور یہاں سے مراد معروف مفسرین اکرام کی رائے کے مطابق دین ہی کی مدد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی اس طرح کی مدد کریں گے کہ آپ کو کسی میدان میں نہیں ہلیں گے، جیسا کہ ہماری بہترین مثال جو ہے وہ واقعہ کربلا لجپالہ کا حسین علیہ السلام کی ہے، کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ دین کے لیے کام کیا، کس طرح وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اللہ نے مساکینوں کی مدد، دین کی مدد کس طرح جو ہے وہ انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سخاوت کو بیان بھی کیا قرآن مجید میں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ کھانا دیتے ہیں یتیموں کو، اسیروں کو، غربا یعنی ایسے جو لوگ ہیں ان کیٹیگریز کے، انہیں وہ کھانا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سورہ دہر سے یہ آیات میں نے پڑھی ہیں کہ پھر وہ ان کا جو ہے وہ اجر بھی نہیں مانگتے، شکور بھی نہیں مانگتے۔ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ کسی کی مدد کرنی ہے تو کل کلا اس سے کام پڑ گیا تو وہ بھی کام کر دے گا، اس نیت سے کسی کی مدد کی، کسی غریب کو پیسے دیے تو یہ کوئی نہیں۔ کیا آپ آج اس معاشرے میں غریب کی عزت ہی کوئی نہیں ہے، غریب کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جب غریب کو اتنی تذلیل دی جائے گی تو کس کا دل کرے گا کہ حلال کمائے؟ کسی کا نہیں کرے گا۔ آپ جو ہے محافل میں آپ پڑھ لیں، معززین شہر کی فہرست پڑھ لیں، آپ کو کوئی غریب نظر نہیں آ جائے گا، آپ کو سبھی امراء نظر آئیں گے، امیر، پیسوں والے، جرت والے۔ کیا غریب معزز نہیں ہوتا؟ میرے اور آپ کے آقا مولا تشریف فرما تھے اور حضور نے فرمایا کہ میرے بہترین یاروں میں سے وہ یار ہے جسے کوئی شخص جانتا بھی نہیں تھا، اور اس نے اپنی زندگی مخفی رہ کر گزار دی، اور پھر وہ یوں اللہ کے نبی نے یوں چٹکی بجائی، فرمایا پھر وہ مر بھی تو یہیں گیا نا۔ وہ ہے معزز محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں تو غریب معزز نہیں ہوتا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور اللہ کے ہاں بہترین اجر عظیم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زندگی وہی ہے، زندگی وہی ہے جو غربا کی خدمت میں گزر گئی،